أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل. سورۃ المزمل، بہت سے لوگ اس کو مزمل پڑھتے ہیں، تو یہ مزمل ہے، زا کے اوپر شد ہے. اور باب کون سا ہے؟ تفاعل، یعنی تزمل تھا اصل میں، اور اس سے متزمل تھا، اور تا زا میں ضم ہو گئی تو مزمل ہو گیا. اس سورت کے 2 رکوع ہیں، اور پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا. دوسرے کے بارے میں اختلاف رائے ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا. 20 آیات ہیں، 285 کلمات ہیں، 838 حروف ہیں. اس پارے کا چونکہ مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے، تو اس صورت میں دعوت دینے والے کو جس اخلاق اور جس ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ جیسا تعلق مطلوب ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ داعی کی جو پرسنل خصوصیات ہیں، اس کی اپنی زندگی میں اس کا ذاتی رویہ اور اس کا علم اور اس کی عبادت اور اس کا تقوی اور جو اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کی یاد دہانی ہے اس میں. کیونکہ دعویٰ کا کام آسان کام نہیں، یہ ایک بھاری کام ہے، اور بھاری کام کے لیے ہمت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. جنوں کے اندر شاید ہم سے زیادہ طاقت ہے، اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ ہی سن کر بھرپور کام شروع کر دیا، اور غلط خیالات پر بھی بھرپور تنقید، اور بھرپور طریقے سے میسج کنوے کر کے توحید کی بھرپور دعوت. اسی طرح انسان خواہ جسمانی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اندر سے مضبوط ہے، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے جنوں سے نمٹنا جانتا ہے، جیسا کہ اس میں فرعون کا ذکر آئے گا. اور بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے سورۃ المزمل. اب حیران ہو رہی تھی کہ شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایسے ہی لوگوں سے واسطہ تھا، اور ہر ایک کے ایمان کے بقدر اس کا امتحان ہوتا ہے، امتحان بقدر ایمان. اور جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوگا، اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس میں کامیاب ہوگا. اور اس کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے اندر مضبوطی ہو، اور وہ مضبوطی آ نہیں سکتی جب تک انسان قرآن سے گہرا تعلق نہ رکھتا ہو، اور خاص طور پر رات کی نماز میں قرآن کی قرات کے ساتھ قیام کی عادت نہ ہو. یہ ایک ضروری خصوصیت اور ضروری شرط ہے جس کا ذکر یہاں ملے گا. یا ایہا المزمل، یا ایہا، یا کیا ہے؟ حرف ندا، اور ایو کا معنی ہوتا ہے کون سا یا جون سا، جس، کس، یعنی ایو کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا کیا کہ کون سا کیا. اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے اور فصل کے لیے آتا ہے. فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا. تو حرف ندا اور منادا کے بیچ میں
جبکہ منادہ معرف باللام ہو. یہ بات سمجھ آ رہی میری؟ منادہ معرف باللام، معرف باللام کا کیا معنی؟ کہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہو. تو ان کو باہم ملانے کے لیے درمیان میں آتا ہے ایہا. یا ایہا، اے وہ جو، المزمل، مزمل تزمل سے، باب تفاعل، اور اصل میں تھا متزمل، متفاعل کے وزن پر. تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا، اور روٹ اس کا کیا ہے؟ زا ما لا، زا میم لام. اور تزمل کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹنا. خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر یا کمبل لپیٹنے والے. آپ کو مزمل سے کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر ایک بہت دہشت تھی اور خوف تھا اور لرزہ طاری تھا. آپ گھر پہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، کمبل اڑھا دو، یعنی ایک طرح سے پروٹیکشن کے لیے اور اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے. اور یہ تو چونکہ نقطہ آغاز تھا، اس کے بعد ابھی مزید آپ پر ذمہ داری ڈالی جانا تھی، لہٰذا آئندہ جب آپ کو پکارا گیا تو اس نام سے پکارا گیا، اے کپڑا لپیٹنے والے. اور عربوں میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے حال کا ذکر کر کے اس کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. مثلاً اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کچھ رنجیدہ ہو گئے، کچھ ناراضگی ہو گئی، تو گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کر رہے تھے اور کرتے کرتے جب مسجد میں گئے تو کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی یا مٹی میں لپٹے ہوئے یا لتڑے ہوئے اٹھو تم. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا تو ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا گیا. اسی طرح کچھ اور بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے یا کنیتیں ملیں گی کہ جو انسان کے حال کو یا اس کے شوق کو یا اس کے کام کو واضح کرتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی وحی کے بعد کپڑا اوڑھ لیا تو وہ ایک اتنا پیار بھرا انداز تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یاد کرایا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے. اب کپڑا لپیٹنے کا وقت نہیں، اب کیا ہے؟ اب تو کام کا وقت ہے. آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے مزمل، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قم اللیلہ، قم اٹھو، فعل امر ہے قیام سے، اور قیام کہتے ہیں بیٹھے یا لیٹے ہوئے آدمی کا اٹھ کھڑا ہونا یا چلتے چلتے کھڑے ہو جانا. یعنی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنا چھوڑ کے اٹھ جائے، یا لیٹا ہوا تو اٹھ جائے، یا پھر چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے. ان سب کے لیے کیا آتا ہے؟ قیام. قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نیند چھوڑ کے تو کھڑے رہا کرو، یہ عام کھڑا ہونا مراد نہیں ہے. یہاں قیام سے مراد نماز ہے، قیام اللیل ہے. آپ نے پیچھے پڑھا کہ بعض اوقات نماز کے لیے لفظ قرآن آتا ہے، بعض اوقات تسبیح آتی ہے، بعض اوقات سجدے کا لفظ آتا ہے، تو جز بول کے کل مراد ہوتا ہے. اور یہاں پر قم، کھڑے ہو جاؤ سے مراد ایسے آئیڈیلی کھڑا ہونا نہیں بلکہ نماز میں کھڑے ہونا ہے. تو قم اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ اٹھو رات کے وقت اور اٹھ کر نماز پڑھو. اور اللیل سے مراد ساری رات ہے، لیکن اگلے حرف استثناء نے، حرف استثناء کون سا؟ اللہ نے واضح کر دیا کہ نہیں، پوری رات مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ قلیلاً، تھوڑا، یعنی پوری سے کم، ساری نہیں. قم اللیل الا قلیلاً، رات کو قیام کرو یعنی نماز ادا کرو مگر تھوڑا. اب کتنا تھوڑا؟ نصفہ، اس کا آدھا، یعنی نصف اللیل، آدھی رات. او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی. کس میں سے؟ آدھی میں سے بھی. آدھی کا پھر کم کیا ہوگا؟ تہائی ہو جائے گا، 1/3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا پھر اس کا بھی کم کریں تو چوتھائی ہو جائے گا، یعنی نصف النصف کریں تو چوتھا حصہ رہ جائے گا. یعنی ایک کا آدھا کریں، نصف کریں، ایک کے 2 حصے کریں تو کیا ہوگا؟ آدھا کہلائے گا. اور نصف کو نصف کر دیں تو چوتھائی ہو جائے گا، کوارٹر ہو جائے گا.
او انقص منہ قلیلا، تھوڑا سا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آدھا نہیں کرنا، بلکہ اس میں سے کچھ ہی کم کرنا ہے، یعنی تہائی رات. او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لو، یعنی نصف پر. تو نصف یا آدھا جو ہے، ہاف جو ہے، وہ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ. کبھی آدھے سے کم کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کم، یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر لو. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں. اب اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں، کوئی الارم کلاک نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کوئی اور کمپیوٹر ایسا نہیں تھا کہ جس پر آپ الارم لگا لیں اور آپ کو جگا دے. وہ تو آپ کو خود ہی اٹھنا ہے. اور پھر ایسی لائٹس بھی نہیں تھی کہ آپ اس میں کچھ دیکھ سکیں، اور وقت کا کوئی پیمانہ تھا ہی نہیں نا. ذرا آپ سوچیں، آج ذرا تصور کریں کسی ایسے دور کا کہ جہاں گھڑی نہ ہو. ہمارا تو سارا دن کس کے گرد گھومتا ہے؟ گھڑی کی سوئی کیا گھومتی ہے، اس سے زیادہ شاید ہم خود گھوم رہے ہوتے ہیں کاموں میں. اور ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں وقت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا اب کہاں پہنچے ہم. لیکن اس دور میں کوئی گھڑی تھی ہی نہیں. اب کیسے پتا چلے آدھی رات ہو گئی؟ اب وہ ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے. بعض اوقات یہ ہے کہ بادل ہوں تو وہ بھی نہیں پتا چلتا. آج کل بھی آپ دیکھیں بادل ہوں اور آپ گھڑی نہ دیکھیں تو آپ کی تو فجر بھی چلی جائے. تو اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ جسم کے اندر بھی ایک گھڑی ہے. اگر آپ اپنی عادتوں کے پابند ہوں تو وہ گھڑی آپ کو بھوک کا بھی بتا دیتی ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا. اگر آپ کی عادت درست ہو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی کوئی عادت نہیں ہوتی، ہر وقت کچھ کھاتے ہیں تو اس سے انہیں نہیں پتا چلتا اب کھانے کا ٹائم ہے یا نہیں. جیسے بچے آپ دیکھیں تو ان کے کھانے کے اوقات مقرر کرنا بہت مشکل ہوتے کیونکہ ہر وقت کچھ کھاتے رہتے. اسی طرح سونے کے اوقات میں جن لوگوں کی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوتی، کبھی ساری رات جاگ رہے ہیں، کبھی کسی وقت سو رہے ہیں، کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی میں پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ جاگتے ہیں، تو ان کی ایک نیچرل گھڑیاں بھی بن جاتی. وہ اگر نہ بھی الارم لگائیں تو اس کے بغیر بھی اٹھ جاتے ہیں. تو پہلے دور کے لوگ فطرت پر تھے. سورج غروب ہونے کے بعد کچھ ضروری کام کاج کی اور سو گئے. اور پھر ایک مخصوص ضرورت ہوتی ہے، لینتھ آف ٹائم ہوتی ہے، جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے. تو اس گھڑی سے کام لینا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ آدھی رات، اس سے بھی کم یا تھوڑا اس سے زیادہ. اور اس قیام میں کیا کرو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ. آہستہ آہستہ پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کا لفظ جو ہے یہ ریت لام سے ہے، اور رتلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی. اور ترتیل کیا ہے؟ سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ، بہترین تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا، یعنی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا. تو بنیادی طور پر اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا، ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا، اور حسن ادائیگی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ قرات کرنا شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کھول کر بیان کر کے پڑھنا. ترتیل کیا ہے؟ کھول کر پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو، بے سوچے سمجھے نہ پڑھو، بلکہ پڑھنے میں اس کا حق ادا کرو. رتل القرآن ترتیلا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ لا تنثرہ نثر الدقل ولا تہزہ ہز الشعر قفوا عند عجائبہ وحرقوا بہ القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو، ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کھجوریں رکھی ہوتی ہیں نا تو ان کو صاف کرنا ہوتا ہے، یا آپ چاول صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی چن کے کیسے پھینکتے ہیں ان کو، جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے، کو پرواہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں؟ نہیں، اٹھایا پھینکا پھینکا پھینکا. اس طرح نہیں قرآن کو پڑھو. اور نہ اس طرح کہ جیسے بال کاٹتے جاتے ہو. کبھی بال کاٹتے دیکھا؟ کیسے کینچی چلتی؟ اگر آپ نے کبھی کسی نائی کے پاس کھڑے ہو کر کٹنگ کا عمل دیکھا ہو تو اسی سے کہتے ہیں نا زبان کینچی کی طرح چلنا. تو کینچی کی طرح جیسے زبان چلتی ہے تو اس طرح قرآن کے لیے کینچی کی طرح زبان مت چلاؤ، بلکہ کیا کرو، جب کوئی نادر نقطہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو، یعنی اپنے دل کو ہلاؤ اس سے. حرکو بھی ولا یکن، اور نہ ہو، ہم احدکم، تم میں سے کسی ایک کا غم، آخر السورہ، سورت کے آخر تک پہنچنا. یعنی تمہاری ساری فکر اس پہ نہ لگی ہوئی ہو کہ سورت کب ختم ہوگی، ختم کیوں نہیں ہوئی. یہ ترتیل کے خلاف ہے، کیونکہ جب انسان بار بار آخری حصہ دیکھتا رہتا ہے نا
تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم سپارہ پڑھتے ہیں نا عام طور پہ، ہم صورتوں کا حساب تو نہیں کرتے نا، ہم لوگ عام طور پہ سپاروں کا کرتے ہیں. تو جو لوگ مثلاً ایک سپارہ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ ضرور دیکھتے اچھا کتنے صفحے رہ گئے ہیں، اچھا کتنا باقی، پھر دیکھتے اچھا ٹائم تھوڑا، پھر وہ اور تیز کر دیتے اور تیز کر دیتے. تو یہ طریقہ نہیں ہے، ترتیل کے خلاف ہے یہ بات. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل میں آہستگی بھی ہے، ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے. علقمہ نے ایک شخص کو اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا میرے ماں باپ اس پہ قربان، یہی ترتیل ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آہستگی کے ساتھ آواز کی خوبصورتی بھی شامل ہونی چاہیے. حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا، یہ اصل میں مختلف لوگوں کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان کے ذہن سے سوچیں کہ وہ ترتیل کا کیا معنی لیتے ہیں. پہلے تو لغت میں آپ نے دیکھا نا، لیکن عملی طور پر لوگوں نے ترتیل کو کس طرح سمجھا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے نا، رتل، ایسا ہی پڑھو. حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے رو رہا ہے. کہا یہی ترتیل ہے، یہ دیکھو اس کو ترتیل کہتے ہیں. تو کتنی چیزیں شامل ہو گئی، آہستگی، اطمینان، ٹھہراؤ، سمجھ، خوش آوازی، کھول کے پڑھنا، اور حسن صوت اور سوز، اور اس پہ رونا بھی. رونا جب ہی آئے گا نا جب کچھ سمجھیں گے، تو جب سمجھیں گے نہیں تو رونا کہاں سے آئے گا، جلدی جلدی پڑھنے میں تو رونا نہیں آتا. بہقی کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ. سرہانہ کیا ہوتا ہے؟ پلو، تکیہ، یعنی ٹیک لگانے کی چیز اور آرام کرنے کی، یعنی اس کی بے قدری نہ کرو. اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو، جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرو. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اور قرآن کو پھیلاؤ، خوش آوازی سے پڑھو، غور کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو. اس کی قرأت جلدی جلدی نہ کرو، اور اس کی تلاوت ثواب ہے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر الگ اجر ہے. اور اگر ہم نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں اور اس کو کھا گئے اور اس کو اس طرح پڑھا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھا، تو اس کا اجر کہاں سے آئے گا؟ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی قرأت کا طریقہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے. مثلا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے. مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہر جاتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ترمذی کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ واضح طور پہ پڑھتے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی، جہاں دعا کا موقع آیا دعا مانگی، جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں پناہ مانگی. ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے یہ کرتے ہیں؟ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر کس بات کی ہوتی؟ یعنی اپنی ذاتی تلاوت جو بھی ہم صبح میں جب بھی موقع ہو کرتے ہیں. واقعی ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ کے ختم کر لیں کہ رہ نہ جائے، لیکن یہ آداب جو ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز صحابہ نے دیکھا کہ وہ صرف الفاظ اور حروف اور معنی پر ہی نہیں غور کرتے تھے، بلکہ آیات کا حق کس طرح ادا کرتے. تسبیح کا ذکر آتا، جب حکم ہوتا کہ تسبیح کرو تسبیح کرتے، کوئی جہنم جنت کی بات ہوتی ہے تو اس کے مطابق دعا کرتے. تو یہ تھی آپ کی ترتیل. آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ترتیل اور تجوید میں ایک ربط ہے نا. یہ اللہ کی ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی ہے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی حسن نیت ہے کہ واقعی آپ سنجیدگی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے، ان چیزوں کو خود بخود جوڑ دیتا ہے، اور وہ ایک چیز کے بعد دوسری جب آتی ہے تو وہ اس کو ری انفورس کرتی اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی. تو یہ جو ترتیل ہے اور تجوید ہے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، معجزہ خالدہ اس کو کہتے ہیں، زندہ کتاب ہے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ رہنمائی اس دن کے مسائل کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو دہرا دیتی ہوں کہ رتلا کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے ہونا، اور قرآن کو ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا، اور اگر عام باتوں کے لیے لفظ استعمال ہو تو ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح بولنا. اور خاص طور پر معلم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ پڑھائے یا کچھ سکھائے
تو بولنے کی رفتار کو لوگوں کی سمجھنے کی رفتار سے قریب رکھے، بہت تیز نہ بولے۔ تو یہ ترتیل کا لفظ قرآن مجید کے لیے تو ہے ہی، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت یا تعلیم دیتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور رتل کہتے ہیں عمدہ گفتگو کو، اور عمدہ گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جو دوسرے کی سمجھ میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے، یعنی وہ الگ الگ ہوتے اور ہم ان کو گن سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ کر لی گئیں، ورنہ احادیث کو جمع کرنا، روایت کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ تو کلام رتل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کلام کو، آراستہ، خوبی والا، اور اس خوبی کے لیے پھر پڑھتے وقت آواز کا زیر و بم جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں لمبا کرنا ہو وہاں لمبا کیا جائے، جہاں شد ہو اس کو اسی طور پہ پڑھا جائے، جہاں اخفاء اظہار ہو تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور تجوید کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، جیم واو دال اس کا مادہ ہے، اور جودہ کا معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہو۔ یعنی تجوید میں لازم چیز ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو، زبر کو زیر کو پیش نہیں پڑا جائے۔ مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن مجید کے معانی سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے، ایک فریضہ ہے ان پر، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح ادا کرنا بھی فریضہ ہے، اور اس کے حروف کو صحیح طور پر پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رتل القرآن ترتیلا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 32 میں آتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، تدریج کے ساتھ اتارا ہے۔ اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ حضرت علی نے کیا ڈیفینیشن کی ہے ترتیل کی؟ تجوید الحروف، معرفت الوقوف۔ اگر یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی اچھا ہے۔ تجوید الحروف یعنی حروف کو نکھار نکھار کے صاف ستھرا کر کے پڑھنا، کھرا کر کے پڑھنا، ومعرفت الوقوف، اور یہ جاننا کہ رکنا کہاں ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا۔ یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ پتا ہو کہ کہاں رکنا اور کہاں نہیں؟ جب یہ کہا نا ٹھہر ٹھہر کے، تو یہ نہیں کہ ہر بات پہ ٹھہر جاؤ اور ہر موقع پہ موقع ٹھہرتے جاؤ، یعنی جہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات مکمل ہو وہیں ٹھہرو۔ یہ ایک فن بھی ہے، فن سے مراد انجوائمنٹ نہیں، مراد اس سے اردو والا فن، یعنی ایک سکل ہے اور ایک مہارت کی چیز ہے جس کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ فن لے کے نہیں آتا، یعنی کسی کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گاڈ گفٹڈ ہے اور خود ہی آ گیا۔ سب کو اس پہ محنت کرنی پڑتی، اور سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے۔ یعنی یہ ایک سکل ہے، مہارت ہے، اور کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پریکٹس، کوشش، محنت، اور بار بار۔ یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ وہ خود ہی آ جائے گا یا تمنا سے اور اچھے خیالات سے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایکولی کوشش کر کے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، یعنی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ قرآن پڑھتے وقت یعنی تجوید کے وقت منہ نہیں کھولتے، یا یہ کہ ان حروف کو ادا کرنے کی ایفرٹ نہیں لگاتے، وہ نہیں سیکھ سکتے۔ یعنی بعض لوگ شاید تھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیا، یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، تو صرف سننا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اور پوری قوت سے نہیں کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بے حد ضروری۔ ہمارے عام طور پر چونکہ غلط پڑھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی، ڈر لگتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پہ کان لگاتا ہے کہ جو خوبصورت انداز میں قرآن کی پڑھی ہوئی آواز ہے، یعنی جس آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو شخص اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ
کہ قرب کا اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والے ملائک اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. ایک اور جگہ پر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ جس سے بلانگ کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے طریقے بھی شوق سے اختیار کرتے ہیں. جس انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو یا جس سے انٹرسٹ ہو، وہ خود بخود اس کی چیزوں اور اس کے طریقوں اور اس کے اسٹائل اور اس کے ہر چیز کو شوق سے اپنائے گا، اختیار کرے گا. اور وہ حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ بآواز بلند خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، اقرأ ورتقی، اور چڑھتا جا، ترقی کرتا جا، یعنی جنت کے درجوں پہ اوپر سے اوپر جا. ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھنا، کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تو تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے. اب اگر کوئی شخص تیز تیز پڑھتا ہے تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھ کے تو جلدی اس کی منزل آ جائے گی، اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجوں کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہاں حفظ کی بات نہیں لکھی ہوئی، یہاں لکھا ہوا ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھو. اور اقرأ جو ہے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، زبانی بھی اور دیکھ کے بھی. اصل چیز جو ہے وہ ماہر ہونا ہے اس کا، اور obviously حفظ جو ہے وہ نمبر 1 ہی آ جاتا ہے مہارت کے لیے. لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا ہے تو بھی امید کی جا سکتی ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر. حدیث میں حفظ کا لفظ نہیں آتا، بس صاحب قرآن کا آتا ہے، یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساری کوشش اور ایفرٹ جو ہے نا قرآن کی مہارت حاصل کرنے کی، وہ صرف حفظ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے. اسی لیے ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو صرف حفظ کا سوچتے ہیں، ترجمے سے پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر وہ دھیان میں بھی نہیں آتا. جبکہ صحابہ کرام تو ایک ایک آیت کے اوپر، حالانکہ وہ ان کی زبان میں اتر رہی تھی، پھر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے. تو اصل میں یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور ہر قوم کا اپنا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو قرآن جس لہجے میں اترا ہے، جس زبان میں اترا ہے، اسی زبان اور لہجے میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ہر انسان کا پھر وہ لہجہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بچپن میں کوشش کی جائے تو عربی لہجہ اختیار کرنا بھی مشکل نہیں. مگر انسان بڑے ہو کے بھی جتنی کوشش کرے کر سکتا ہے. پھر اصل چیز کوشش ہے، کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو بھی دگنا اجر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم حروف کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ سین اور صاد کو درست نہیں ادا کرتے یا ضاد اور زا کو نہیں، اب مثلا ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ زا کے ساتھ پڑھے تو معنی ہوتا ہے مویشیوں کو باڑے میں بند کرنا. بالکل ہی معنی الٹ جاتا ہے. تو ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ تلاوت ضروری اور لازم ہے. جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہوگا. یہ عربی میں ان کا شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإلہ انزلہ، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا تھا. وہکذا منہ الینا وصلا، اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، تو آگے بھی اسی طرح ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر ہمارا انداز بہت عربی نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور جو اس کی ضروری اور اہم چیزیں ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، یعنی جو فرض کے درجے میں آتی ہیں چیزیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل کیا گیا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. اور پھر حضرت انس کی بات حضرت ام سلمہ کی آپ نے سنی. آپ نے وارن بھی کیا کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، اہل فسق اور کبائر کے لہجے کی طرح نہ پڑھو، یعنی فاسقوں کے لہجے کی طرح نہ پڑھو. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں اس کے پڑھنے میں آواز خوبصورت ہونی چاہیے، اہتمام سارے ہونے چاہیے، وہاں اپنے آپ پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ پڑھتے وقت ایسی حرکتیں ہم نہ کریں کہ جس سے قرآن کے ادب میں خلل آئے. مثلاً بہت زیادہ ماتھے پہ بل لے آنا یا پلکیں جھپکنا یا بہت گلا پھاڑ کے پڑھنا یا اس طرح کی شکلیں بنانا کہ جس سے انسان ان نیچرل سین ایک دکھائے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں.
یعنی پڑھتے وقت خود بھی نیچرل رہیں، ریلیکس ہو کر پڑھیں، منہ کو ٹیڑھا کر کے اور بہت گرجدار آواز میں، یا ان نیچرل نہیں ہو، یعنی بی نیچرل. بہت زیادہ خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ جب آپ نیچرل رہتے ہیں، جو آپ ہیں وہی ہوتے ہیں. جب ہم پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں اور ایک خول چڑھا کے بولنے لگتے ہیں تو اس سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا تو مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں ہی نہیں. اگر ہماری آواز یا ہمارا لہجہ بالکل ویسا نہیں تو اب ہم اس کو آرٹیفیشل نہ کر لیں، کوشش کر کے نیچرل رہنے دیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انا، بے شک ہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نسبت ہے. سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، علیک، آپ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا ڈالیں گے؟ قولاً، ایک بات. اب یہ کیا بات ہے؟ بعض نے اس سے مراد قرآن لیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد نبوت کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت وزنی بات ڈالنے والے ہیں. ثقیل، ثقل سے، ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ بھاری کو، بوجھل. تو قرآن کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک بہت وزنی چیز ہے، جس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. لیکن یہ کب ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے؟ جب انسان شوق سے اور دل لگا کر اس کو سیکھتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بالکل ایسے ہی کہ نماز بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خاشع لوگ ہیں ان پہ نماز بھاری نہیں، وہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ بہت ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ انہیں اس میں لذت آنے لگتی ہے نا. تو جس کو قرآن پڑھ کر لطف آنے لگتا ہے، جو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے، قرآن پھر اس کو بھاری نہیں لگتا، وہ بور نہیں ہوتا اس سے، وہ تھکتا نہیں، وہ اس کے لیے قولاً ثقیلا نہیں رہتا. یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے قرآن واقعی بہت بھاری چیز ہے اور بہت غضب کی چیز ہے، لیکن جب انسان اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے لگتا ہے اور سہولت سے اس کو پڑھنے لگتا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے لیے دل کی بہار بن جاتی ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. تو پھر یہ قرآن انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا، اس کو اپنے لیے ایک مصیبت نہیں سمجھتا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور اگر دیکھا جائے تو وہی اترنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت ثقیل تھا، یعنی اس کا اترنا جو تھا وہ بھاری تھا. اس میں آپ نے وہ حضرت زید بن ثابت کی روایت سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا یہ جو زانو یا گھٹنا تھا وہ ان کے گھٹنے پر تھا. بعض اوقات ہوتا ہے جگہ تنگ ہوتی ہے تو دو لوگ پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے، تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی نازل ہونے لگی. حضرت زید کہتے کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے گھٹنے کے بوجھ سے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، آپ کے زانوں کے بوجھ سے میرے زانوں ٹوٹ جائے گی، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں وہی جب نازل ہونے لگتی تو آپ کے چہرے سے پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب وہی نازل ہوتی اور آپ اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی موو نہیں کر سکتی تھی، اس کا سینہ زمین سے لگ جاتا، یوں لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گی کمر اس کی. یعنی جس وقت وحی اتر رہی ہوتی تھی تو اس کا اترنا قولاً ثقیلا تھا، فزیکلی بھی اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا آپ کے اپنے جسم پر، یعنی ایک شدید قسم کی مشقت ہوتی اور آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا باقاعدہ، اور وہ بوجھ اگر کوئی اور قریب ہوتا تو اس کو بھی محسوس ہوتا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ماں باپ کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ بچے حافظ بنے، ہر ماں باپ کی ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی جن کو بھی ذرا دین سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے، خود چاہے کچھ نہ پڑھیں لیکن بچوں کے حفظ کا سب کو شوق ہوتا ہے. اکثر ماں باپ سے میں نے یہ سنا ہے جو بچوں کو حفظ کراتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، بچے ہاتھ نہیں آتے، بچے بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہیں، یا بچے سیکھنا نہیں چاہتے. بلکہ اس دفعہ جب نگٹ میں درس تھا تو ایک خاتون آئی اپنے بچوں کو لے کر، کہنے لگی کہ میں ان کو حفظ کرا رہی ہوں لیکن یہ بچے آگے سے ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں مجبور کرتی ہیں، ہمارے لیے بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہے بھاری کلام، آسان نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی اس
مرحلے سے گزرا ہے کہ کسی بچے کو آپ نے حفظ کرایا ہو تو اس کے ساتھ ماں باپ جو ہیں چاہے خود نہ بھی کریں لیکن اچھا بھگتتے ہیں، وہ بوجھ ان پر بھی آتا ہے کسی نہ کسی طرح. لیکن اگر قرآن کو سمجھا جائے پہلے اور سمجھ آتا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ حفظ بھی آسان ہو جاتا ہے. کئی ایسے میں لوگوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے ترجمہ پڑھنے کے بعد، تفسیر پڑھنے کے بعد 10 مہینے میں، 12 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا، کیونکہ سمجھ آتا تھا تو سمجھ آنے میں آسان ہو گیا، کیونکہ پتہ چلتا نا آگے کیا آگے کیا. اور پھر یہ کہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب سمجھ نہیں آتا تو واقعی بچوں کے لیے وہ الفاظ جو ہیں وہ بھاری ہو جاتے ہیں. تو اگر ان کو ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھا دیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس سمجھانے میں اتنی تفصیل میں نہ جائیں کہ پھر وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ان ناشئۃ اللیل، ان بے شک، ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا، کھڑا ہونا. نشا کا مطلب ہوتا ہے نا پیدا ہونا، یعنی پودے کا اگنا. نشو نما بھی اسی سے ہے. آپ نے کبھی بیج سے تنا کھڑے ہوتے دیکھا؟ یوں لگتا ہے نا جیسے جھکی ہوئی چیز سیدھی کھڑی ہو گئی. یوں لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا. یعنی بیج سے جب پودا بن کے نکل رہا ہوتا ہے نا تو پہلے وہ ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. باقاعدہ لگتا ہے جیسے کوئی سوئی ہوئی چیز جاگی ہے. جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھی پہلے یعنی آدھا اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے پہلے، پھر اٹھتا اٹھتا کھڑا ہوتا ہے. اب لیٹے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ کیا کرتے ہیں، لیٹ کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اٹھنا. تو ناشیہ ہوتا ہے ناشیہ عافیہ کی طرح سو کر اٹھنا، سوئے بغیر اٹھنا نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے. وہ کیا تھا؟ قم اللیلہ ہے. وہاں قم اللیلہ یا ناشیۃ اللیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہم رات دیر تک جاگتے ہیں، پھر تہجد پڑھ لیں. بے شک پڑھ لیں، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ لیں گے، مگر جو اصل تہجد ہے وہ سو کر اٹھ کے پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. ناشئۃ اللیل رات کو کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا، نیند توڑنا. ہی اشد وطئا، ہی وہ یعنی یہ عمل جو ہے اشد بہت شدید ہے. اور شدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوی، مضبوط. ٹھیک ہے، سخت معنی ہے، ٹھیک ہے یہ معنی بھی، لیکن قوت کا معنی یاد رکھا کریں شدید میں. ہی اشد نہایت سخت ہے، بہت مضبوط ہے. وطئن نفس کو چلنے میں. وطئن کا لفظ جو ہے وطأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا، اور وطئن کا معنی تکلیف، مشقت، دشواری. یعنی بہت دشوار ہے، بڑا مشکل کام ہے. ایک معنی تو یہ ہوا. اور پھر وطأ کا معنی پاؤں کے نیچے روندنا اگر ہوا تو اس سے مراد کیا ہے کہ کچلنے کے اعتبار سے. لیکن کس کو کچلنا ہے یہاں؟ اپنے آپ کو. نفس کشی کے اعتبار سے، اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے بہت مفید نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے. سب سے پہلے تو اٹھنا، آنکھیں کھولنا، اور پھر گرم بستر چھوڑنا، پھر وضو کرنا، اور پھر قیام کرنا. کہاں لیٹے ہوئے تھے اور اب آپ کھڑے ہیں. اور پھر سارے ہی سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھنا، اور پھر قرآن بھی پڑھنا، اور پھر کھڑے ہو کر پڑھنا، اور پھر رتل القرآن ترتیلا کرنا، سمجھنا بھی اور خوبصورت آواز بھی اور صحیح پڑھنا بھی، اور پھر جہاں جیسی آیات ہیں اس کے مطابق پڑھنا. یہ واقعی نفس کی اصلاح کا بہترین نسخہ ہے، کارگر، مؤثر ترین، مجرب نسخہ ہے. اور ایک داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے ایک لازمی انگریڈینٹ، اس کی زندگی کا لازمی حصہ. اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. جب آپ کا اپنا ہی اللہ سے تعلق کچا ہے، آپ لوگوں کو کہاں سے جوڑنے چلیں؟ اگر آپ خود اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ لیں گے. اور اگر آپ کی اپنی زندگی میں نہیں تو پھر باتیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، پھر اوپر اوپر رہتی. تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اور وطئن کا لفظ اگر معاطات سے ہو یعنی با مفعلہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کان اور دل کی موافقت، یعنی جو انسان بول کے سن رہا ہو وہ دل میں بھی جا رہا ہو. تو رات کا وقت جو ہے، اور رات کو جب انسان سو کے اٹھتا ہے اور صبح فریش ہوتا ہے اگر ٹائم پر سویا ہو، اس وقت دماغ جتنا تازہ ہوتا ہے اور اس میں جو قرآن سنا جاتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے وہ پھر دل پر بہت اچھی طرح اترتا ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی قرآن سمجھنے کا بہترین وقت ہے اور اپنے اندر جذب کرنے کا خاص طور پر. وَأَقْوَمُ قِيلًا،
اور زیادہ سیدھا، اقوام قائم سے ہے نا، اور زیادہ سیدھا قیلا، قول کے اعتبار سے، یعنی انسان کو جب خود اچھی سمجھ آتی ہے تو پھر اسے دوسرے کو بات سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، بات میں بھی مضبوطی آتی ہے، کیونکہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان کی اپنی۔ اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ واضح ہے تو پھر جب آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا، بہت درست ہوگا، کیونکہ بتاتے ہوئے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کانفیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ تہجد کی نماز سے ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قیلا کا لفظ جو ہے، چونکہ قیل قول کے لیے آتا ہے، بات کے لیے، تو بات میں پھر سب سے پہلے تو اس سے انسان کا اپنا بولنا بھی مراد ہے اور قرآن بھی مراد ہے، یعنی اللہ کا قول، یعنی قرآن سمجھنے میں، قرآن میں غور و فکر کے لیے بہت ہی مناسب طریقہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ روز کا سبق صبح تہجد میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کیسے معنی سمجھ آتے ہیں، اور جو فریش مائنڈ ہوتا ہے نا انسان کا، ایسے ایسے اور آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ جو دن کے جمیلوں میں نہیں آتے، یعنی اس وقت گہرے قسم کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سکون ہوتا ہے نا، یکسوئی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا انسان اپنی عادات کی اصلاح کر لے، ذرا جلدی سونے کی فکر کرے تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اٹھنا بھی آسان ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رات کے وقت جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ خود پکارتے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں آپ کی طرف، اس وقت تڑپ کر اٹھے، ترس کر اٹھے اور خوب مانگے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کی استغفار خاص طور پر بہترین دعا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو سو کے تہجد کے وقت جاگنا جو ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے بندہ اٹھتا ہے، ورنہ کسی بھی کام کے لیے اٹھے تو اس کے لیے رات کے پچھلے پہر میں مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو انسان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ بغوی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے۔ رات کو تہجد پڑھنے والا، نمبر 2 نماز کے لیے صفیں باندھنے والے، یعنی درست صف کرنے والے، اور نمبر 3 میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے۔ نماز میں جو ڈسپلن ہے اور جنگ کے وقت جو ترتیب اور ڈسپلن ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 2 وقت کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی، ایک جب تکبیر ہوتی ہے اور نماز کے لیے صفیں بن جاتی ہیں، اور دوسرے جو مجاہد فی سبیل اللہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے بہت راضی ہوتا ہے اس وقت۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے، بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ہو جاؤ، یعنی اگر یہ ہو سکے تو تم ایسا ضرور کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی روایت۔ اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن سینے میں نہیں جمتا، یاد نہیں رہتا، صحیح طور پر سمجھ نہیں آتا جب تک رات کو قیام کی حالت میں نہ پڑھا جائے، چاہے تھوڑا پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت ہی پڑھیں، اگر 2 بھی پڑھ لینا تو آپ قیام اللیل کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، کیونکہ آغاز میں خاص طور پر انسان میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا، تو زیادہ نہ بھی کر سکے تو 2 رکعت پڑھنے والا بھی، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہے، تو وہ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک بے شک آپ کے لیے، فی النہار دن کے اوقات میں، سبحا مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، طویلا طویل، لمبے چوڑے کام ہیں، بہت سے کام ہیں، ان کاموں میں پھر قرآن پہ غور و فکر کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے۔ یہ جو سبح کا لفظ ہے نا، سبح کہتے ہیں پرندے کا ہوا میں تیرنا یا مچھلی کا پانی میں تیرنا،
اور پانی اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ فرس سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا۔ میں نے شعر ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا، اعز مکان فی الدنا سرج سابح، یاد ہے؟ سب سے عزت والی جگہ، اعز مکان فی الدنا، دنیا میں، سرج سابح، تیز رفتار گھوڑے کی کاٹھی ہے یا اس کے اوپر بیٹھنا ہے، یعنی سب سے بیسٹ سیٹ وہ سیٹ۔ کیوں کہا گئی کہ سب سے عزت والی جگہ ہے وہ؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس دور میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ اور آج آپ کے لیے آپ کی کرسی جس پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، یہ بھی اعز مکان فی الدنیا ہے، ہاں؟ ہر ایک کے لیے اس کے حالات کے مناسبت سے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر، جس مقام پر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ان جگہوں کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے، جیسے مساجد ہیں، کل ان کے بارے میں پڑھا، تو ان جگہوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی اپنی ایک ویلیو ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس شعر کا دوسرا حصہ ہے وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کتاب، اور بہترین دوست زمانے میں کتاب ہے، یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا اور دوسری طرف علم حاصل کرنا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے۔ اور اگر سبحن کو تسبیح کے معنی میں لے تو مراد یہ ہے کہ دن میں طویل اوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں، یعنی ذکر تسبیح پڑھنا جو ہے یا تسبیح کرنا وہ تو دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رات کے لیے کون سی عبادت بہترین ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا۔ تسبیح تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا نام، یاد کرو اپنے رب کا نام، یعنی ذکر کرتے رہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور منقطع ہو جاؤ اس کی طرف، سب سے کٹ کر منقطع ہونا، سب سے منقطع ہو کر اس سے تعلق قائم کر لو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کے لمحات ہوں، اللہ کے ذکر کا وقت ہو، تو پھر لوگوں سے اجنبی ہو جاؤ، پوری یکسوئی سے عبادت کرو۔ اللہ سے تعلق مخلوق کے تعلق پر غالب ہو، یعنی جب ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، لیکن جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ دنیا کی باتیں اور یادیں ایک طرف رکھ دیں۔ ہم میں سے کتنے جو یہ کر سکتے کہ رات کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ سوچیں؟ یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا۔ یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، تارک الدنیا فقیر بن جائیں اور نہ شادی کریں اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام، نہیں، وہ تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، ان لنفسک علیک حق، ان لاہلک علیک حق، وان لضیفک علیک حق۔ وہ تو انسانوں سے تو میل ملاقات، ضروریات زندگی سب ہوتی رہیں گی، لیکن تبتل الیہ تبتیلا کیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے، جیسے تہجد کی نماز میں یا اور اسی طرح جو خاص عبادات ہیں، ان میں اللہ کی طرف جو متوجہ ہو، ہر چیز سے ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ، اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، اللہ سے تعلق ہر تعلق پر چھا جائے۔ اور بطلا کا لفظ جو نا، تبتل کا لفظ، یہ بھی باب تفاعل ہے۔ بطلا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا، کسی چیز کو کاٹ کے دوسرے سے الگ کرنا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے، بندوں سے کاٹ کر، ہٹا کر الگ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ۔ یعنی خاص طور پہ تہجد کے وقت یہ ممکن ہے نا کہ آپ بچے، شوہر اور سب کو چھوڑ کر، کوئی ٹیلی فون نہیں اس وقت، کوئی کمپیوٹر نہیں کھلا، کچھ انٹرپشن نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے لوگ سو رہے ہیں، ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ تو اس وقت کیا کریں؟ پھر جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں یا قرآن کھولیں، پھر ادھر ہی دھیان ہو، پھر اور باتیں چھوڑ دیں ادھر ادھر، اپنے آپ کو کاٹ کر فوکس کریں۔ یعنی یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اپنے لیے اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایسے اوقات اور لمحات ہوں کہ جب کوئی اور تیسرا نہ ہو وہاں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آپ کو قوت ملتی ہے، اسی سے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ملتا ہے۔ اور اگر اس وقت بھی اور باتیں آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی یکسو نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کہوں گی جدید ریسرچ کے مطابق، معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ریسنٹلی پھر میں نے پڑھا ہے کہ خواتین کا جو دماغ وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پر فوکس نہیں کر سکتا، ایک وقت میں بیک وقت کئی باتیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مرد جو ہے وہ ایک وقت میں جب ایک کام کرتے تو وہ اس کے اندر فوکس کرتے ہیں، ان کے لیے ڈسٹریکشن کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنی خواتین کو فطری اعتبار سے بھی ہیں، کیونکہ وہ اس کا بھی سوچ رہے ہیں، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا،
ادھر سے پڑھ رہا ہے، ادھر سے سن رہا ہے، ادھر سے کچھ کر رہا ہے، ادھر سے 4-5 کام ایک وقت میں چل رہے تھے نا. آپ لوگ سبق یاد کرتے ہوں گے، دیکھا ہی ہوگا. کتابوں کے علاوہ 4-5 مختلف قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے. آپ پڑھ رہے ہیں اتنے میں فون آ گیا، اچھا وہ اٹینڈ کیا، اچھا وہ رکھا تو چاہیے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ادھر سے کوئی آ گیا، ادھر سے کچھ اور دیکھ لیا. تو یہ ایک نعمت بھی ہے الحمدللہ کہ دن کے اوقات میں اس سے بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ مینج کر لیتا ہے انسان. لیکن رات کے اوقات میں اس عادت سے چھٹکارا کر لیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رات ہی مراد نہیں ہے، رات کا وقت بہترین ہے اس کے لیے، لیکن دن میں بھی انسان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، مگر ایسا تعلق نہیں جو اللہ سے تعلق میں حائل ہو جائے. یہ اصل بات ہے نکتہ. لوگوں سے تعلق تو نہیں توڑنا، اور نہ اسلام یہ سکھاتا ہے. صلہ رحمی کی تعلیم جتنی اسلام نے دی ہے کسی نے نہیں دی. لیکن پھر سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی نہیں، قلبی طور پر، دلی طور پر. یعنی اللہ کی عبادت کے وقت، نماز کے وقت، قرآن پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ سے ایسا جوڑو کہ اور بیچ میں کوئی حائل نہ ہو. ورنہ کیا ہے، بیوی بچوں کی محبت، لوگوں کی محبت انسان کو اتنا آکیوپائڈ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ویکنس ہو جاتی ہے انسان کے ایمان میں، ایمان کمزور ہوتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، پھر تبلیغ کا کہاں رہے گا. جو ہی اذان ہوتی ہے آپ اجنبی ہو جاتے. یعنی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں، بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب عبادت کا وقت ہو، جب اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا وقت ہو، تو پھر ان سے اجنبی ہو جائیں. فیول آپ کو یہیں سے ملے گا، اسٹرینتھ یہیں سے ملے گی. اللہ کا کام ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی آپ کو طاقت دے گا، مضبوط کرے گا اندر سے. یہ مضبوطی اور چیزوں سے نہیں آتی جب تک آپ اس سے نہ مانگے، اس کے آگے نہ جھکے، اس کے آگے سر نہ جھکائیں. رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب کا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فاتخذہ وکیلا، پکڑ لو اس کو وکیل، بنا لو اسی کو وکیل. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سپرد انسان اپنا معاملہ کر دیتا ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو، یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خواہ مخواہ اڑا دو کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف کٹ کے سب سے متوجہ ہو رہے ہیں. بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پہ زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، تبتل الیہ تبتیلا اور فاتخذہ وکیلا، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یعنی اصل زہد کیا ہے؟ لوگوں سے بالکل منہ نہیں موڑ لینا. جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے بے نیاز ہونا. لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا. اور آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ جو الفاظ آئے نا، رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہو، سب کچھ تو اس کے پاس ہے. مشرق اس کا ہے، مغرب اس کا ہے، تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا ہے. لہٰذا اپنا آپ اس کے حوالے کرو، اپنی پریشانیاں اس کے حوالے کرو. اور آپ یقین کریں کہ تبتل الیہ تبتیلا ہو نہیں سکتا جب تک آپ فاتخذہ وکیلا نہ کریں. کیونکہ کیا چیز ہمیں روکتی ہے تبتل سے؟ وہ جمیلے دنیا کے. تو اصل تبتل اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان ہر قسم کے دھندوں جمیلوں سے توجہ ہٹا کے فراغت پا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میں سوچتی ہوں کہ سورۃ مزمل ایسی ہے جو اکثر گھروں میں پڑھی جاتی ہے روز. کتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے نا. اکثر بڑی بوڑھیوں سے آپ پوچھیں کہ کیا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں روز سورۃ مزمل پڑھتی. لیکن کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ کیا کہتی ہے سورۃ مزمل؟ نہیں پتا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. واصبر على ما يقولون، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. ابھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے نا دین کی تبلیغ کے لیے، دعویٰ کے کام کے لیے. واصبر علی ما یقولون، اور یقولون سے مراد کون ہے؟ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہجرہم ہجرا جمیلا، اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق ہی کر لیں اور تعلقات کاٹ لیں اور ان سے بول چال بند کر دیں. اگر بول چال بند کریں گے تو تبلیغ کس کو کریں گے؟ تو مراد کیا ہے اس سے؟ پھر ان کی طعن و تشنیع کو برداشت کر لیں.
ان کی باتوں پر ان کو ملامت نہ کریں، عتاب نہ کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ، یعنی ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی جو باتیں ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، اس پر آپ پریشان نہ ہوں. اور کس طرح اگنور کریں، اعراض برتیں، حجرن جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ. اور یہ جو ہاجرہ ہے، ہجرت کا لفظ بھی اسی سے، کیونکہ ہجرت بھی انسان کیوں کرتا ہے؟ جب لوگ ستاتے ہیں تو پھر انسان وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے. وذرنی، اور چھوڑ دو مجھے. اس کا نہیں مطلب کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مراد یہ کہ مجھ پہ چھوڑ دو. والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، یعنی جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. اولِ النعمتی، جو عیش پرست ہیں. نعمت کہتے ہیں ہر طرح کی عیش و عشرت کو، مال و اولاد کی بہتات. عیش پرست اور دنیا کی ٹھاٹ میں جینے والے، اور اس وجہ سے تمہاری بات جھٹلانے والے، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، ان سے میں نپٹوں گا. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مہلت دو ان کو تھوڑی سی. مہلہم کا لفظ جو ہے یہ مہلت سے، یعنی ڈھیل دینا، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا اور جلدی نہ کرنا. یعنی ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. کیا کرو؟ انہیں تھوڑا سا چھوڑ دو، ان کو اسپیس دو، ان کو ڈھیل دو، ذرا اگنور کرو. یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عمر بن خطاب کس طرح مسلمان ہوتے؟ دین کے دشمن تھے، ان کو ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی، وقت دیا گیا، سوچنے کا موقع دیا گیا، اب آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے. خالد بن ولید کو آپ دیکھیں کہ کب مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بعد کیسی کیسی کوششیں کی. آپ کو یاد ہے کہ جنگ موتا میں، جنگ موتا کو سنا کبھی؟ جنگ موتا جو تھی اس میں رومیوں سے جنگ تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی زیر قیادت لشکر بھیجا تھا جو 3000 کا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ زید لشکر کے امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر ہوں گے، وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. زید اور جعفر مہاجر تھے، عبداللہ بن رواحہ مدینہ والوں میں سے تھے. جب یہ لوگ جا کے رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ 2,00,000 ہیں اور یہ صرف 3,000 ہیں. ذرا سوچئے. اور عربوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد میں فوج دیکھی نہیں تھی، کیونکہ عرب تعداد میں کم تھے، کیونکہ دور دور قبیلے، مجموعی تعداد بھی ان کی کم تھی. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 2,00,000 اور ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں، تو پہلے انہوں نے سوچا کہ ایسے موقع پر مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں. لیکن انہوں نے کہا، حضرت زید نے شاید کہا کہ جب ہم شہادت کی نیت سے آئیں، ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں مرنا، تو پھر مشکل کیا ہے؟ ہم شہید ہو جاتے ہیں. بہرحال حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اس کے بعد کس نے کمان سنبھالی؟ خالد بن ولید نے، اور پانسا پلٹ دیا، 2,00,000 کا مقابلہ کر کے جیت کے واپس آئے. تو خالد بن ولید کو اگر مہلت نہ دی جاتی، یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو کوئی کتنا بھی دین کا دشمن ہو، مہلت دیں اس کو. کوئی کیسی بھی خلاف باتیں کرے، کچھ بھی کرے، مہلت دیں، تھوڑی ڈھیل دیں اس کو، تھوڑا سمجھنے کا موقع دیں. یہ تو اللہ کا کام ہے، کوئی پتہ نہیں کل اللہ اس کو دین میں شامل کر دے اور وہی آپ کے لیے وہ کام کر دے جو آپ خود نہ کر سکیں. تو اسلام کو ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے نئے بلڈ کے شامل ہونے سے، اور نیا بلڈ اسلام میں شامل ہوتا ہے برداشت سے، حوصلے سے، اعراض سے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور ادھر سے اللہ تعالیٰ خود ان کو خوب دھمکیاں دے رہے ہیں، تم باز نہ آئے تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ان لدینا انکالا و جحیما، ان بے شک لدینا ہمارے پاس، انکالن بیڑیاں ہیں. انکال کس کی جمع ہے؟ نکل. ان کی نکل کہتے ہیں جانور کی بیڑی کو. جانور کی بیڑی دیکھی کبھی؟ کبھی بھینس کے پاؤں میں دیکھی ہوگی نا، یا اور بھی جانوروں کو جو پٹا ڈالتے ہیں، تو اس کو بھی نکل کہتے ہیں، یا پھر سخت قید یا آہنی لگام جو ہوتی ہے. تو ہمارے پاس لوہے کی بیڑیاں ہیں. وہ جحیم اور بھڑکتی آگ ہے. وہ تعامن اور کھانا ہے، ذا غصت گلے میں اٹکنے والا. غصہ جو ہے عربی لفظ ہے، لیکن غین صاد کا معنی ہوتا ہے کھانے یا پانی کا گلے میں پھندا لگنا، کھانے کا گلے میں اٹک جانا اور نگل نہ سکنا. تو یہ کیا ہے؟ تعامن ذا غصت. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زقوم، غسلین، ٹھیک ہے. وعذابا علیما،
اور عذاب دردناک، جیسے سورۃ لقمان میں بھی آتا نا، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ یوم ترجف الارض. یہ ہوگا کب؟ جب زمین خوب کانپے گی، شدید قسم کا کانپے گی. والجبال، اور پہاڑ. وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ. کثیبا مہیلا، ریت بھربھری. بڑے بڑے پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلے بن جائیں گے. کثیب کہتے ہیں ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا، ایسا ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنے لگے. اور مہیل کہتے ہیں پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت. کبھی آپ نے باریک ریت دیکھی؟ کبھی آپ کسی ڈیزرٹ کے ایریا میں گئے ہوں یا کسی سینڈ ڈیون پر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پاؤں رکھے تو صحیح تو وہ ریت کہاں تک جاتی، بھر کے نیچے جا رہی ہوتی ہے. یا ہوا چلتی ہے تو کس طرح اس میں وہ لہریں بن رہی ہوتی ہیں. اب سوچئے کہ پہاڑ، یعنی پہاڑوں پہ اگر برف پڑی ہوئی اور اسکیئنگ کرنی ہو تو اگر وہ برف بھربھری ہے اور اس پر لوگ جائیں تو گریں گے، تو پہلے اس کو گراتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر پھر کھیل سکیں. تو اسی طرح پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، اور ایسے ٹیلے کہ بس ہاتھ لگاؤ تو نیچے آ پڑے. پتھر ریت بن جائے گا، جیسے کالعہن المنفوش اور پیچھے جو بھی باتیں گزری. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، بھربھری ریت، پاؤں کے نیچے سے نکل جانے والی، نہ جمنے والی، نہ ٹھہرنے والی. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. کس کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف. شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، حق کی گواہی دے رہا ہے. کما، جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام. اہل مکہ کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ فرعون سے. اور ایسے فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو پیچھے ہدایات گزری. فعصا فرعون الرسول، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. فاخذناہ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، اخذا وبیلا، پکڑ سخت. وبیل کا لفظ دوسرے طریقے سے پیچھے 2 دفعہ گزرا ہے. کیا؟ وبال اور وابل. ٹھیک ہے، اب روٹ سیکھنے کا یہی فائدہ ہوا آپ کو کہ آپ نے ملتے جلتے الفاظ پہچان لیے. وابل وہ بارش ہوتی ہے جس کے موٹے موٹے قطرے ہوں، موسلا دھار بارش. وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ وَابِلٌ فَطَلٌ، پڑھ چکے نا. اور وبال امرہم، تو وبل کہتے ہیں سخت ناخوشگوار کو، اور وبیل کہتے ہیں سخت اور دشوار کام، ناگوار کام، بہت بھاری. فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبیلا فكيف تتقون، تم کس طرح بچ سکو گے اے اہل مکہ، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. یوماً، اس دن، یجعل الولدان شیبا، جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سوچتی ہوں جب بھی فرعون کا ذکر آتا ہے نا تو حضرت آسیہ کا کردار، کوئی عورتوں کے پاس بہانہ رہ ہی نہیں جاتا. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی میرا ہسبینڈ بہت سخت ہے اور میں تو دین پہ نہیں چل سکتی. حضرت آسیہ سے بڑھ کر کسی عورت کا امتحان نہ ہوگا شاید. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ابتدائی دور کی صورتیں، اور میں آج صبح جب صورت کو سن رہی تھی تو میں کہا ہے یہاں بھی فرعون کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کیونکہ اہل مکہ کے حالات اور تکبر اور سختی جو تھی وہ بہت ریزمبل کرتی تھی فرعون کی سختی سے، اور کس طرح اس نے حضرت آسیہ کو ستایا تھا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. شیبہ اشیب کی جمع ہے، بوڑھے. شاب جوان کو کہتے ہیں اور شیب بوڑھے کو. یہ ایسے ہی جیسے بیز ابیز کی جمع ہے، پیچھے پڑھ چکے نا. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيزٌ، تو بیزن جو ہے یہ جمع ہے کس کا؟ ابیز کا. اور ابیز کس کو کہتے ہیں؟ سفید کو.
السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ جائے گا، پھٹنے والا، انفطار. اور فطرہ ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے. یعنی قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا طویل دن ہوگا، اتنا شدید دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. 50,000 سال کا دن ہے تو جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ بچوں جیسے معصوم چہروں پر بھی بوڑھوں جیسی سنجیدگی آ جائے. آپ نے کچھ بچے کبھی دیکھے ہوں گے جو بچے نہیں لگتے، کبھی دیکھے؟ یہاں تو ایسے کم نظر آتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں سڑکوں پہ پھرنے والے بچوں کو دیکھیں، بالکل بچے نہیں لگتے. انہوں نے چھوٹی عمر میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے، اتنے غم، حادثے اور لوگوں کی مس ہینڈلنگ اور زیادتیاں اور ظلم، کہ واقعی وہ بہت میچور لگتے ہیں، بہت بڑے لگتے ہیں. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا بچپن چھن جائے ظلم زیادتی سے. اور کہاں یہ کہ آخرت کا دن جو انتہائی سخت دن ہوگا، عبوساً قمطریرا آگے آئے گا، وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. آسمان اس دن پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا. کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا، بعث اور نشور کا، حساب کتاب کا، یہ سب ہو کر رہے گا، اس میں شک نہ کرو. ان ھذہ تذکرہ، یہ سب ایک یاد دہانی ہے، یادداشت ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے. فمن شاء، تو جو کوئی بھی چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اب یہ ہر ایک کے اوپر خود ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کدھر جانا چاہتا ہے. اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے. یہاں تک ایک رکوع مکمل ہوتا ہے، اور یہ رکوع مکی دور میں نازل ہوا بالاتفاق. لیکن یہ جو دوسرا رکوع ہے اس کے بارے میں، یعنی جو اب آیت شروع ہو رہی ہے آخری، بس ایک ہی آیت رہ گئی ہے، تو یہ آیت جو ہے پورے رکوع پہ مشتمل ہے. اور اس آیت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوا 10 سال بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ 1 سال بعد. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام جب بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں کھڑے ہونے لگے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا تو بہت مشکل ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی اور اس وقت کو کم کر دیا. فرمایا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا يسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک بے شک تم، تقوم تم قیام کرتے ہو یعنی نماز میں کھڑے رہتے ہو، ادنا کم، من ثلثی اللیل 2/3 رات کے، یعنی 2/3 رات سے کم، ونصفہ اور اس کا نصف، وثلثہ اور اس کا 1/3 حصہ، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور ثلثی جو ہے نا یہ تسنیہ ہے ثلث کا، یعنی 2/3، اور ثلثہ 1/3. وطائفہ اور ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے، معک جو آپ کے ساتھ ہیں، کون؟ صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام کا بھی ایک گروہ آپ کے ساتھ قیام کرتا ہے رات کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ صرف رمضان کی تراویح نہیں ہے. ابتدائی دور کے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی عبادت میں شریک ہوتے تھے، صرف دن کو نہیں رات کو بھی.
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات اکیلے میں انسان زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے، بعض اوقات کسی کی زبان سے قرآن سن کے اور رات کے اوقات میں، اور اگر آپ کو قیام اللیل کا تجربہ ہوا ہو رمضان میں یہاں کسی مسجد میں یا حرم میں خاص طور پر، تو وہ عبادت نہیں بھولتی. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی قیام کرتا ہے. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، یعنی رات اور دن کے اوقات کا صحیح شمار اللہ کے پاس ہے. علم، اس نے جان لیا ہے، لن تحصوہ، کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، تم نہیں وقت کو گن سکتے. اور احصاء کس کو کہتے ہیں؟ گننا اور ریکارڈ رکھنا، یعنی تم حساب نہیں رکھ سکتے کہ کتنا ہوا وقت. اور بعض اوقات وہ ساری ساری رات کھڑے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، تو اس سے بہت مشکل ہو گئی تھی. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہو گیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو جو بھی سہولت سے پڑھ سکو قرآن میں سے، آسانی سے پڑھ سکو. اگر قرآن سے یہاں مراد صلاۃ اللیل لی جائے تو مراد یہ کہ اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لو تو بھی تمہیں اجر مل جائے گا قائم اللیل ہونے کا، یعنی قیام اللیل کا ثواب لکھا جائے گا. اور اگر قرآن سے مراد قرآن کا پڑھنا لیا جائے، ویسے ہی پڑھنا، تو یہ حکم عام بھی ہے کہ قرآن مجید میں سے اتنا پڑھنا چاہیے جتنا انسان سہولت کے ساتھ پڑھ کر اس کو ابزارب کر سکے، جذب کر سکے، بوجھ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہر ماہ ایک قرآن پڑھ لیا کرو. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا 20 راتوں میں پورا کر لیا کرو. کہا میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. فرمایا 7 رات میں، اور اس سے زیادہ نہ کرنا. اور ایک اور روایت میں 3 کا آتا ہے. اب آپ سوچیے کہ صحابہ کرام کتنا پڑھتے تھے قرآن. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر ماہ قرآن پورا کر سکتے ہیں؟ اور یہ منیمم ہے. یہاں ہمارا پڑھنا ہی ٹھیک نہیں تو وہ پھر کانفیڈینس نہیں ہوتا، تو پڑھتے نہیں تو پریکٹس نہیں ہوتی تو پھر وہ رہتا رہ ہی جاتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ حصہ مسلسل ضرور پڑھنا چاہیے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، علمہ، اس نے جان لیا، اس کو پتا ہے، ان کہ سیکون، ان قریب ہوں گے، منکم، تم میں سے، مرضی، مریض، تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے، یضربون فی الارض، جو سفر کر رہے ہوں گے زمین میں، یعنی مسافر ہوں گے. سفر کی وجہ یبتغون، تلاش کر رہے ہوں گے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، یعنی بزنس ٹرپ پر، بزنس کے سلسلے میں سفر کر رہے ہوں گے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے میں سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، یعنی حلال رزق کی تلاش میں سفر کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ نے تخفیف کیوں کی؟ کہ اللہ کو پتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. یہ نہیں کہا کہ پھر پڑھنا ہی چھوڑ دو. ہم تو ایڈوانٹیج کیا لے جاتے ہیں، لوگ ہم یہ نہیں کر رہے، ہم وہ نہیں کر رہے، لہٰذا اب اگر ہم نہ بھی کچھ دن قرآن پڑھیں تو کیا ہوا؟ سفر میں ہو، گھر میں ہو، جہاد میں ہو، جنگ میں ہو، کچھ بھی ہو، فقرؤوا ما تیسر منہ، پڑھنا ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جب جنگوں میں بھی ہوتے تھے تو کیا ہوتے تھے، جو فوج کے جرنیل ہوتے تھے وہ صرف جرنیل نہیں ہوتے تھے، وہ جنگوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی لیڈ کرتے تھے اور اس کے ساتھ علم کے حلقے بھی لے کے بیٹھتے تھے، لوگوں کو سکھاتے بھی تھے. دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے تھے. یہاں جو آیا نا فقرؤوا ما تیسر منہ، یہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بارے میں سب سے اہم ترین آیت ہے. کیونکہ ایک طرف بیمار ہو، سفر کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، فقرؤوا ما تیسر منہ، پھر بھی پڑھو جو بھی پڑھ سکتے، قرآن نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو پھر کچھ حفظ ہو یا پھر یہ کہ ہمارے بیگ میں ہر وقت ہو، ہر جگہ ہو، جہاں موقع ملا فقرؤوا ما تیسر منہ، تھوڑا پڑھو، زیادہ پڑھو، کچھ نہ کچھ پڑھتے جاؤ، اس کے بغیر نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو. اور قرض حسن سے مراد خوبصورت انداز میں دیا ہوا قرض، بہترین جگہ. اور یاد رکھیے کہ یہ قرض صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں، ہر نیکی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو اعمال رکھے ہیں نا، کچھ تو فرض کے درجے میں رکھے ہیں،
اور کچھ اس میں نفل ہے. مثلا نماز میں کچھ فرض ہے اور کچھ نفل ہے. زکوٰۃ تو ہے فرض اور ساتھ صدقے میں نفل. حج تو ہے فرض اور عمرہ کیا ہے؟ نفل. عمرہ فرض نہیں ہے، نفل ہے. اچھا، ہر کام میں آپ دیکھیں فرض ہے اور نفل. فرض تو ہے لازم، یعنی کہ آپ کو پابندی کرنی ہے، یہ تو پریسکرائبڈ ہے، آپ ہل نہیں سکتے، منیمم ہے. لیکن نفل اپنے اپنے حالات کے مطابق. ما تیسر منہ کس کے لیے؟ نفلوں کے لیے. جتنا کر سکتے ہو پھر کرو. اب کون کتنا کرتا ہے؟ جتنا جس کا حوصلہ ہے، جتنا جس کا ظرف ہے. اور پھر خاص طور پر اللہ کے راستے میں جب اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کے بعد اقرض اللہ قرضا حسنا کی بات آئے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ معاوضے کی توقع رکھے بغیر. معاوضہ کیا؟ بدلے معاوضے کی توقع رکھے بغیر اپنا مال اور وقت لگانا اللہ کے راستے میں. اپنا مال اور وقت کیوں لگانا؟ بدلے اور معاوضے کی توقع کے بغیر. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے، کوئی نیکی، بدنی عبادت، صدقہ، مال، جو بھی، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، وہاں مل جائے گا. ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ اجرن، اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے، اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. ہوا خیرن وَأَعْظَمَ اجرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ، کس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں اپنا مال زیادہ پیارا ہے. فرمایا اعلموا ما تقولون، جان لو جو کہہ رہے ہو. انما مال احدکم ما قدم ومال وارثہ ما اخر، اس کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا اور وارث کا مال وہ جو پیچھے چھوڑا. آگے کیا بھیج رہے ہو، پیچھے کیا چھوڑ رہے ہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو آگے بھیج رہے ہو، ہم خود بھی اپنا ریشو دیکھ سکتے ہیں نا، آگے اور پیچھے کو کمپیئر کر سکتے ہیں یا نہیں. صحابہ کرام کے آگے پیچھے کو آپ دیکھیں اور ہم اپنے کو دیکھیں. تجدوہ عند اللہ، وہاں مل جائے گا. ہوا خیرن، وہ اچھا ہے، وہ اعظم اجرن، زیادہ اچھا ہے اجر میں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو. وہ کیوں؟ اتنا کچھ کر کے پھر بھی تاکہ عاجزی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نیکی اپنے ساتھ کوتاہیاں لیے ہوئے ہوتی ہے. آپ مثلا جتنے بھی یہاں حکم ہے نا، فقرؤ ما تیسر منہ، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، وما تقدموا لانفسکم من خیر، کیا ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کہیں میں نے غلطی کے بغیر کی؟ کوئی نیکی غلطی کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. ہر نیکی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، دل مطمئن نہیں ہو پاتا. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ گلٹ کیسے مٹاؤ؟ مستغفر اللہ. اور یہ جو بات ہے نا، ما تقدموا لانفسکم من خیر، اس میں جتنی استطاعت ہو، حدیث میں آتا ہے جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرو، کیونکہ تم اکتا جاؤ گے، اللہ نہیں اکتائے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر کام میں تسلسل ضروری ہے، مداومت ضروری ہے، یہ نہیں کبھی بہت کر لے کبھی کچھ بھی نہ کیا. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اب ہے اللہ غفور الرحیم. تہجد سے آغاز اور ترتیل سے اور قرآن پڑھنے سے اور فرائض ادا کرنے سے اور سارے کام کرنے کے بعد استغفار کر کے اب تم دیکھو گے اللہ غفور الرحیم ہے. اور ہم کب کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے؟ کچھ نہ کر کے، سستی کے مارے، سب فرض چھوڑ کے اللہ غفور الرحیم ہے. چلیے سورۃ المدثر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سورۃ المدثر، اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 56 آیات ہیں، 255 کلمات ہیں اور 1010 حروف ہیں. مرکزی مضمون وہی دعوت اللہ ہے اور اس کے لیے داعی کا کردار کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر، اے مدثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. مدثر کا لفظ دال ثا را سے ہے، دثرا. دثار کہتے ہیں گرم چادر یا کمبل کو جسے عام لباس کے اوپر اوڑھا جاتا ہے، جیسے شال ہوتی. وہ لباس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں، اور جو بدن کے لباس کے اوپر الگ سے لیا جاتا ہے وہ دثار ہوتا ہے. یا پھر سوتے وقت ہم جو کچھ اوڑھتے ہیں جیسے بلینکٹ وغیرہ، اس کو بھی دثار کہتے ہیں. اور مدثر سے مراد وہ شخص جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہو. اور یہاں پر
اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق اترنے کے بعد کچھ عرصے تک کوئی وحی نہیں آئی، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے۔ ابن جریر کی روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرانے کے لیے آمادہ ہو جاتے، یعنی ایک عجیب طرح کی گھٹن اور تنگی اور پریشانی اور اضطراب، اور جب آپ کسی چوٹی پر پہنچتے تو جبریل آپ کو فوراً نمودار ہو کے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے دل کو سکون آ جاتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، اور وہ بھی فترۃ الوحی کے زمانے کا ذکر کرتے ہیں، اور فترہ کا کیا مطلب ہے؟ بریک، یعنی جو بیچ کا زمانہ تھا جب وحی نہیں آ رہی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکا یک میں نے آسمان سے آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اور اب وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں سخت دہشت زدہ ہو گیا، یعنی خوف آیا مجھے، اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے اڑا دو، دثرونی دثرونی، چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یا ایہا المدثر، اور پھر مجھ پر لگاتار وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی پھر یک کے بعد دیگر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو یا ایہا المدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، کمبل لپیٹنے والے، اب آرام کا وقت نہیں، قم، اٹھو، فانذر، پھر خبردار کرو، ڈراؤ۔ پہلی وحی میں کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد اگلی وحی میں قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو۔ سورۃ المزمل کے شروع میں بھی قم کا لفظ آتا ہے، اور وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہاں قیام سے مراد تبلیغ کے لیے کھڑے ہونا ہے، عزم اور حوصلے کے ساتھ۔ اور کیا کرو؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ۔ تو گویا ایک مبلغ کا، ایک داعی کا اصل کام کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، آگاہ کرے۔ کس چیز سے؟ آخرت کے بڑے مسئلے سے۔ آج آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر مختلف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کبھی سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، کبھی قومی مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور لوکل یا وقتی یا ذاتی یا اور اسی طرح مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کے حل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف بلانے والے اور دین کا کام کرنے والوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مسائل سے زیادہ آخرت کے مسئلے سے آگاہ کریں۔ دنیا کے مسائل کے حل کے لیے تو بہت سی انجمنیں، آرگنائزیشنز اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی ایک مسئلہ لاتے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی کوئی صحت کا مسئلہ ہے، اور کبھی انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، اور کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ سارے مسائل وقتی مسائل ہیں۔ مثلاً اگر انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن وقتی ہے، جب تک دنیا ہے تو مسئلہ ہے، دنیا ختم ہو گئی تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہاں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہ اترا تو ہمیشہ کے لیے اس کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا، جس کا نام جہنم ہے، اور اس کی سزا اور اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ دین کے نام پر کرنے کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے، فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے، لوگوں کی توجہ کس طرف موڑنی چاہیے، اصل چیز کیا ہے جس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو۔ قم فانذر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں رب کی عظمت ہو، جو اللہ کو بہت بڑا مقام دیتا ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت سما گئی ہو، گھر کر گئی ہو، جو واقعی اللہ کو بڑا مان لے، اپنے شعور کے ساتھ اس کے کمال قدرت کو جان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر اس کا دل گواہی دے کہ واقعی وہ بڑا ہے۔ جب اندر بڑائی کا احساس آ جائے گا اللہ کی، اور اپنی بڑائی نکل جائے گی اور لوگوں کی بڑائی نکل جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی آ جائے گی، اور جب اللہ کی بڑائی اندر آ جائے گی تو پھر زبان سے بھی کیا جاری ہوگی؟ اللہ ہی کی بڑائی۔ پھر انسان کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر کسی کے اپنے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور بڑا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی انسان بڑا ہے، کوئی گروہ بڑا ہے، کوئی مال بڑا ہے، کوئی بھی اور چیز بڑی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں بھی وہی ہوتا ہے. ہر شخص کے نزدیک جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی ذات کی باتیں بہت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ بیان کرتے رہتے ہیں. کوئی لوگ کچھ اور بزرگوں کے قصے بہت بیان کرتے ہیں، کچھ شخصیات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بڑے بڑے مسئلے بڑے بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب ہر چیز سے بڑا ہو جائے، لوگوں کے دل میں رب کی بڑائی سما جائے، لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے. یہ ہے دین. ورنہ اگر کوئی شخص پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آتی تو اس نے گویا کچھ نہیں پڑھا. کیونکہ پورے دین کا جو اصل خلاصہ ہے اور جو روح ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا. تو ساری کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. بالکل ابتدا میں آپ کو کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، کس پہ فوکس کرنا ہے. تو نمبر 1، لوگوں کے لیے ان کی آخرت کو اہم بنانا ہے، ان کی دنیا سے زیادہ. اس وقت تک کوششیں کرتے رہیں جب تک واقعی لوگ اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے زیادہ اہم سمجھنے لگے. اور نمبر 2، جب لوگ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو اہم سمجھنے لگے. یہ ہے ٹارگٹ، یہ ہے مقصود، یہ ہے منزل. قم فانذر وربک فکبر. اور اس صورت کا ایک خاص انداز آپ دیکھیں گے کہ آیات بہت چھوٹی ہیں اور تیزی سے حرکت کرتی ہیں. جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک خاص طرح کا ردم بھی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اتنا قرآن پڑھ لیا اور اتنی باتیں جان لی، اب بھی کیوں بیٹھے ہو چپ کر کے؟ اٹھو اور کچھ کرو اور آگے بڑھو اور حرکت کرو. اور اسی مناسبت کے ساتھ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ، قدم قدم آگے بڑھتے جاؤ. سستی کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، صرف سوچتے ہی رہنے کا وقت نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا وقت ہے. اٹھو اور کچھ کرو. قم فانذر وربک فکبر. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وثیابک فطہر، اپنا لباس پاک رکھو. یعنی داعی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاف ستھرے لباس میں ہو. یہ اس کا پہلا معنی ہے، کیونکہ ثیاب کا لفظ ثوب سے، اور ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. اور طاہر کا لفظ طہارت سے، پاکیزگی. یعنی جہاں بدن کی پاکیزگی ضروری ہے وہاں لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، وہاں ہم نے متطہر کا معنی کیا پڑھا؟ اور یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ اہل قباء کے بارے میں، کہ جو اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے تھے. تو طہارت جسمانی صفائی ستھرائی کے لیے آتی ہے، ظاہری چیزوں کی صفائی کے لیے آتی ہے. اور روح اور اخلاق اور باقی چیزوں کی طہارت کے لیے کیا آتا ہے؟ تزکیہ کا لفظ آتا ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ انفال کی جس میں آتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اتارتا ہے تم پر آسمان سے پانی تاکہ اس کے ذریعے تم کو طاہر کر دے، پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کا رجز، گندگی لے جائے. تو رجز جو ہے وہ ایسی گندگی ہے جو وسوسوں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی اور برے خیالات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری گندگی بھی ہو سکتی ہے. رجزا من السماء ما كانوا يعملون، عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یہاں پر ایک داعی کا حال حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ وثیابک فطہر، ظاہر میں بھی اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جسمانی صفائی ستھرائی کا، اور اسی طرح لباس کی صفائی. پھر اسی طرح عربی میں ثیاب کا لفظ جو ہے وہ لباس کے علاوہ دامن کے لیے بھی آتا ہے. دامن کس کو کہتے ہیں؟ کردار کے لیے. یعنی اپنا اخلاق اور اپنا کردار یا اپنا جو ظاہر ہے اس کو بھی پاک رکھیے. یعنی غرور اور نمائش اور کسی قسم کا لبادہ نہ اوڑیے. یعنی لباس صاف ستھرا تو ہو لیکن کوئی خاص مخصوص قسم کا مذہبی لباس مراد نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے
فوجیوں کا خاص لباس ہوتا ہے یا کسی اور خاص قسم کے گروہ کا لباس ہوتا ہے، یا بعض مذاہب میں مذہبی جو رہنما یا لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے. تو یہاں پر جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم دین کو محض لباس کی حد تک محدود کر دیں اور صرف لباس ہی نمائندگی کرے اور اس کے بعد کوئی اور چیز دین کی نمائندگی کرنے والی نہ ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہتر ہے. تو تقوی کا لباس حدود کی پابندی کرتا ہوگا، یعنی جو اللہ نے بتایا کہ اپنے آپ کو کس طرح ڈھانکو، سطر کس طرح ڈھانپو، باحیا لباس ہو، درست ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ لباس فخر اور غرور اور اپنی نمائش اور اپنی خاص آئیڈینٹی بتانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اصل چیز جس پہ توجہ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ صاف ستھرا ہو اور تقوی ہو اور نمائش سے پاک ہو. یعنی خود کو نمایاں کرنے کی جو چھپی ہوئی خواہش ہے وہ نہ ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو بھی پاک رکھو ظاہری نجاستوں سے بھی اور اس کے اندر چھپی ہوئی ذہنی خرابی سے بھی، کیونکہ لباس انسان کے ذوق کا عکاس ہوتا ہے. انسان کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے پہننے کے انداز سے کہ وہ کیا ہے. اور ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے، لباس پہچان کا ذریعہ بھی ہے. تو ایک مسلمان اگرچہ اپنے لباس کی صفائی ستھرائی اور اسلامی وضاقتہ اور حدود کی پابندی سے پہچانا جائے گا، لیکن پھر وہ باریک حد یاد رکھنا وہ لباس نمائش کا ذریعہ نہ ہو، ریاکاری کا ذریعہ نہ بن جائے، وہ ایک لبادہ اوڑھنے والی بات نہ بن جائے کہ بس اس کے ذریعے لوگوں کو دور سے مطمئن کر دو کہ ہم بہت مذہبی لوگ ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. رجز کا لفظ جو ہے بتوں کی گندگی کے لیے بھی آتا ہے، اور رجز عام طور پر ظاہری گندگی کے لیے آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان پر عذاب اتارا تو رجز کا لفظ آتا ہے، ایسا عذاب جس میں کراہت اور گندگی کا اثر پایا جاتا ہو. تو رجز سے مراد پلیدی، گندگی، گناہ حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ رجز ایک معنی لکھے گندگی اور پھر حسی اور مانوی کر لیں تو بات پوری ہو جائے گی. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی کو ترک کر دیں، خواہ وہ حسی ہے سامنے ہے یا پھر وہ مانوی ہے، یعنی ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کی جو عقائد کی خرابی ہے یا وسوسے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سب سے الگ ہو جائیے. اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بارش اتاری تھی اس کا ایک مقصد کیا بتایا گیا؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کی رجز کیا ہوتی ہے؟ وہ کو نظر تھوڑی آتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ تاکیدی حکم ہو گیا. ایک دفعہ کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور دوسری دفعہ کہا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. جہاں صفائی کا لحاظ رکھنا ہے وہاں گندگی سے بطور خاص پرہیز کرنا ہے. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولا تمنن تستکثر، اور نہ تم احسان کرو. تمنن کا لفظ چاہیے من سے ہے، میم نون نون، من کہتے ہیں احسان. نہ تم احسان کرو یعنی کسی پر بھی، تستکثر کہ تم کثرت سے حاصل کرو، کہ تم اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل کر سکو. یعنی کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو کہ اس سے دگنا وصول کرو. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی بھی ہوتی ہے کہ جس سے میں اچھا کروں وہ مجھ سے بھی اچھا کرے. اگر میں کسی کو اسمائل پاس کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور اسمائل پاس کرے، اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے ضرور کرے. یعنی ایک ان نون سی ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے انسان کو، یا میں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ میری کیوں نہیں کر رہا، یا میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہا. لیکن ایک مبلغ کو، ایک داعی کو بالکل سیلف لیسلی کام کرنا ہوگا. آپ کی اچھائی کے جواب میں کوئی اچھا کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کی توقع نہ رکھیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی بھی قسم کا احسان، کوئی بھی خیر و بھلائی، کسی بھی قسم کی کوئی اچھائی جب تم دوسرے سے کرو، تستکثر تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی فکر نہ کرو. استکثار کیا ہے؟ باب استفعال، کثرت طلب کرنا. اس لیے احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو، یعنی احسان کا بدلہ یا مزید حاصل کرنے کی توقع نہ رکھو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، کیونکہ صبر کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا.
تو یہاں پورا ایک مینول دے دیا گیا ہے کہ ایک مبلغ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور آغاز تبلیغ میں خاص طور پر یاد رکھنے کی باتیں کیا ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فانذر 1، وربک فکبر 2، وثیابک فطہر 3، والرجز فہجر 4، ولا تمنن تستکثر 5، ولربک فاصبر 6۔ تو یہ 6 نکاتی پروگرام ہے، اور یہ 6 باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں۔ تو گویا جس کو دین کا کام کرنا ہے، جسے انذار کرنا ہے، وہ دراصل ان صفات سے مالا مال ہو۔ کیا؟ کہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، آخرت میں پیش آنے والے مسئلے سے آگاہ کرے، ہر قسم کی برائیوں سے دور رہے، اچھے اخلاق کا مالک ہو، بدلے کی امید کے بغیر نیکی کرے، اور تکلیفوں پر صبر کرے۔ کیا سمجھ آیا؟ جب لوگوں کے پاس جائیں تو کیا سوچ لے کے جائیں، کیا پیغام لے کے جائیں، کس حال حلیے میں جائیں، اور کیا توقع لے کر جائیں، اور پھر کیا کر کے لوٹیں۔ یعنی جب آپ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر آخر میں وہ اگر کچھ بھی نہ مانے تو بھی کیا کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ان کے نیگیٹو ریاکشن پر دل نہ چھوٹا کریں۔ اور یہ جو انداز ہے نا، یا ایھا المدثر، تو مدثر کپڑے کے اوپر کپڑا لپیٹتے تو اس سے پھر کام کے قابل نہیں رہتے، موومنٹ جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایکٹیولی کام کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کپڑے مختصر کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کمبل اگر لیٹنے کے لیے انسان لیتا ہے تو پھر وہ آرام کی علامت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ آرام کے دن گئے، اب اٹھو، کام کرو، کیا بتاؤ، کیا پہنو، کیا نہ کرو، اور صبر کا دامن ہر حال میں تھامے رکھو۔ یعنی مختصر الفاظ میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرویو پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ہائر نہیں کرتے۔ تو داعی کے لیے بھی یہ کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے بغیر دعویٰ کا کام نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا کام اتنا بھاری کام ہے، اتنی سخت ذمہ داری ہے کہ انسان اتنا کچھ جب جان لیتا ہے تو پھر واقعی دل چاہتا ہے کہیں چھپ جائے، لیکن یہ سب کچھ جان کے چھپنا نہیں، اب باہر آنا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ آرمی کی جیسے کمانڈز ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی مختصر ترین الفاظ میں ٹو دا پوائنٹ، تو بالکل اسی طرح بریف اور بہت فورسفل قسم کے الفاظ ہیں کہ جس میں کوئی اور ادھر ادھر کی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ اور پھر خاص طور پر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور فَاصْبِرْ جو ہے اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ آغاز میں بھی قُمْ فَأَنذِرْ سے لے کر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یہ سارے کام صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب انسان اللہ کی خاطر صبر کرنے والا ہو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونک مار کر آواز نکالی جائے گی ناقور میں، بگل میں۔ ناقور کا لفظ جو ہے نون قاف رے سے ہے، نقرہ۔ نقرہ کا معنی ہوتا ہے کسی بجنے والی چیز میں پھونک مار کے بجانا، اور ناقور ہر وہ چیز جو کھرکھری اور اندر سے خالی ہو، مثلا بگل یا سور یا کوئی بھی بجانے کی چیز۔ جو بجانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ڈھول جیسے، تو وہ کیا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اور نقرہ کا پھر معنی ہوتا ہے آواز پیدا کرنا، کسی چیز کو اتنا کھٹکھٹانا کہ اس میں سوراخ ہو جائے۔ تو ناقور کیا ہے؟ بگل ہے۔ اور قیامت کے دن، قیامت کی آمد کے اعلان کے طور پر اسے بجایا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے اور اس سے آواز پیدا ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ تو وہ، يَوْمَئِذٍ اس دن، یومن دن ہوگا، عسیر بہت سخت، بھاری، مشکل۔ وہ دن بہت سخت دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا، علی الکافرین کافروں پر، غیر یسیر آسان نہ ہوگا۔ وہ دن بہت بھاری دن ہے جو منکرین پر بہت مشکل ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے مختصر ہو جائے گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ ذرنی چھوڑو مجھے، ومن خلقت وحیدا
اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا. یہاں سے اب آئندہ کچھ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ مکہ کے سارے سرداروں میں سے بہت اہم مقام رکھتا تھا. اس کے ہم قوم اس کو ریحانۃ قریش کہتے تھے، یعنی قریش کا پھول، مسکراتا پھول. یہ خود کو وحید ابن الوحید کہتا تھا کہ میں یگانہ روزگار ہوں، کوئی مجھ جیسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یعنی ذو معنی لفظ ہے کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا. اور ہاں واقعی وہ جیسے وہ سمجھتا ہے وہ وحید ہی ہے. اور یہ ابو جہل کا چچا تھا، 10 بیٹے تھے اس کے، اور اس کے پاس بہت باغات اور بہت جائیداد تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. یہ بتائیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تھے تو ان کو سالانہ کیا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا؟ 250 دینار اور ہاف اے شیپ ایوری ڈے، آدھی شیپ. اب یہ ان کے لیے پورا نہیں پڑتا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اپنا کچھ وقت تجارت میں لگانا چاہا. تو ایک دن حضرت عمر گئے، دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں آپ کے دروازے کے باہر کسی مسئلے کے لیے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. تو کہا کہ کیوں کھڑی؟ کہا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ سے کام ہے. کہا خلیفہ کہاں ہے؟ ڈھونڈنے گئے تو وہ بازار میں کچھ خرید بیچ رہے تھے. تو انہوں نے جا کے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ تمہاری ڈیوٹی کیا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں. تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا اگر تم 300 دینار مجھے دے دو تو میں اس سے کام چلاؤں، اور 1 شیپ روز کی. یعنی انہوں نے اپنی آفر لگا دی کہ مجھے اتنا چاہیے تو تب میرا کام چلے گا، تب میں فل ٹائم کام کر سکتا ہوں. تو اس پر حضرت عمر پھر ان سے کچھ نیگوشیٹ کرنے لگے. تو حضرت علی نے کہا نہیں نہیں چھوڑو، جانے دو تاکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خلیفہ کی سالانہ آمدنی 300 دینار تھی اور ولید بن مغیرہ کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. تو صرف اس کی عمارت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ایک کمپیریزن دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بنایا میں نے اس کے لیے مال پھیلا ہوا. ممدود مد سے ہے نا، اور مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا. اور ممدود کا لفظ جو ہے یہ میم دال دال سے، مد سے، اور اسی سے مدت کا لفظ آتا ہے. تو ممدود مفعول کے وزن پر ہے، لمبا کیا گیا، بڑھایا گیا، یعنی کثرت سے. لمبا چوڑا مال کا سلسلہ اس کا، میلوں میل باغات ہیں اور میلوں میل جائیداد ہے اس کی. مکہ سے طائف تک سلسلہ پھیلا ہوا تھا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر رہنے والے. شہود شاہد سے. 10 بیٹے تھے جن میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور عمارہ بن ولید. باقی 7 نہیں. اور یہ بیٹے اس کے آس پاس ہی رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے. اہل مکہ کا پیشہ تجارت تھا، اور تجارت کے لیے وہ لوگ عام طور پر سفر کیا کرتے تھے. رحلت الشتاء والصیف، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف. تو جو گھر کے مرد ہوتے تھے وہ عام طور پر بزنس ٹرپس پر شہر سے باہر رہتے تھے. ایک سفر ختم ہوا تو دوسرے پہ چلے گئے. لیکن اس کے بیٹے کہیں نہیں جاتے تھے. کیوں؟ گھر میں اتنا کچھ تھا کہ ضرورت ہی نہیں تھی. یہ میں کہانی اس لیے آپ کو ساتھ سنا رہی ہوں کہ آیات سمجھ آ جائیں. بنین شہودا، بیٹے ہر وقت حاضر رہتے تھے، تجارتی سفروں پر کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، باپ کے پاس اتنا کچھ تھا. اور شہود کا ایک معنی یہ بھی کہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے، یعنی ہر وقت چہل پہل ہوتی، ایک میلہ سا لگا رہتا تھا. ظاہر ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو، لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے لگی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور مہیا کیا میں نے اس کے لیے ریاست کو، یا بچھا دیا اس کے لیے سرداری کو. مہد تو کا لفظ جو ہے نا مہد سے، مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنگھوڑے کو، بچے کے لیے جو لیٹنے کے لیے چیز بنائی جاتی ہے. اور مہاد کا لفظ بھی اسی سے بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں، آرام کی جگہ. تو بستر کیا کیا جاتا ہے؟ بچھایا جاتا ہے، اور بچھا کے اس کو ہموار کیا جاتا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے خوب اس کو سیدھا کرتے ہیں نا، یعنی اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور سلوٹیں وغیرہ نکال دیتے ہیں. تو مہد لہو تمہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ سرداری اور ریاست کی جو راہ تھی اس کے لیے بالکل ہموار کر دی گئی تھی. کوئی اس کے پلے برابر کا تھا ہی نہیں کہ کوئی رکاوٹ ڈالتا. سمجھ گئے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کو
اگر کوئی لیڈر منتخب کرنا ہو تو 2-3 اس کے مقابلے کے اور بھی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی اس جیسا اور تھا ہی نہیں، وحید تھا، قوم کا بہت بڑا لیڈر تھا. تو کہا کہ میں نے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی ہے، اور تمہید اسی سے ہے. پھر مہدت لہو تمہیدا، باب تفعیل سے مفعول مطلق، یعنی اس کے لیے خوب مال ہے، خوب ریاست، یعنی دنیا کی ہر چیز اس کے لیے پھیلی ہوئی ہے، نعمتیں اس کے لیے عام ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے. ثم یطمع، پھر بھی طمع رکھتا ہے، ان ازید، کہ میں اس کو اور زیادہ دوں گا. اتنا کچھ پا کے بھی، اب سوچئے جس بندے کی سالانہ آمدنی اتنی ہو، 10 بیٹے ہوں، ریاست اس کے پاس ہو، حرص تو اس کی بھی ختم نہیں، طمع اس کی، اور لالچ کیا ہے؟ ابھی کم ہے، اور ہونا چاہیے. کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں، بس ہو گیا جو تھا. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے. یعنی اتنا کچھ پا کے بھی اللہ کی قدر نہیں اس نے پہچانی، کوئی شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اور ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے. عناد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرنا. ایک عدو ہوتا ہے نا، اور ایک عنید ہوتا ہے. پیچھے آپ سورۃ قاف میں بھی عنید کا لفظ پڑھ چکے ہیں. تو عناد ہوتا ہے جاننے کے باوجود حق کی مخالفت، یعنی یہ ہماری آیات کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت سمجھدار آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، اور عربی کلام کو خوب جانتا تھا، اور کافی حد تک قرآن سے متاثر بھی ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قریشی سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر لوگ باہر سے آئیں گے حج کے موقع پر تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سے ان کے متاثر ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم پہلے سے کوئی سدباب کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی، اور ایک نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیں کہ آپ شاعر ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بات نہیں چلے گی، شاعر سب نے دیکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. کسی نے کہا ہم کاہن کہیں گے، کسی نے کہا مجنون کہیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا. تو بہرحال حج کا موسم قریب تھا، اور زور و شور سے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کیا جائے. اور سب لوگ پھر اسی کے پاس جمع ہوئے، ولید بن مغیرہ کے پاس، اور اس نے سب کی باتیں سنی اور پھر وہ نہیں مانا. تو اس نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور پھر اپنی رائے پیش کی. کہنے لگا کہ مجھے ذرا سوچنے دو کہ کیا زیادہ بہتر ہے. اور اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ پوری ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ کس طرح اس نے غور و فکر کیا، منہ بسورا، پیشانی سکیڑی، اور پھر سوچنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا کوئی فلسفہ لایا. تو اس پر آگے انشاءاللہ بات ہوگی. فرمایا سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا بلند جگہ. ارہقہ کا لفظ جو ہے رحق سے ہے، رحق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. رحق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دوسری کے اوپر اس طرح چھا جانا کہ دوسری چھپ جائے. اور صعود کا لفظ جو ہے سورت جن میں آپ نے پڑھا تھا عذاباً صعدا. صعدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا. صعود کا پیچھے بھی میں نے معنی بتایا تھا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس میں جہنمیوں کو چڑھنے کے لیے کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سأرہقہ صعودا، میں اس کو وہ اوپر بلندی پہ چڑھاؤں گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ چڑھ نہیں سکے گا، پھر نیچے پھسلے گا، پھر چڑھے گا. اور یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی جہنم کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ساتھ یہ مشقت بھی کرنی پڑے کہ آپ کو کہیں چڑھنے کے لیے کہا جائے اور آپ تھوڑا سا چڑھے پھر نیچے گر پڑے، پھر چڑھے پھر گر پڑے. تو یہ کہا گیا کہ سأرہقہ صعودا، یعنی دنیا میں یہ بڑا بنتا ہے اور بہت بلندیوں کو چھو رہا ہے. قیامت کے دن بھی اس کو کہا جائے گا تم ذرا بلند ہو، اوپر جاؤ، تو چوٹی پہ چڑھو. اور یہ چڑھنا چاہے گا کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، وہاں بھی دوسروں کے مقابلے میں ذرا اونچا ہونا چاہے گا، لیکن چڑھ نہ سکے گا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. انہ فکر وقدر، کیسے یہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے؟ بے شک اس نے غور و فکر کیا. یہ کب کی بات ہے؟ جب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور مشورے کر رہے تھے کہ ہم حاجیوں میں آنے والوں میں کیا بات آپ کے خلاف مشہور کریں کہ وہ یقین کر لیں اور آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں.
تو آپ کا پیغام نہ پھیلے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اچھا مجھے سوچ لینے دو. اور بہت فخر سے اکڑ سے اس نے وہ سارا معاملہ کیا. انہ فکر، بے شک اس نے غور و فکر کیا. وقدر، پھر اندازہ کیا. فقتل، پھر مارا جائے. کیف قدر، کیسے اس نے بات طے کی، کیسے اس نے اندازہ کیا. اور یہ کیا غور کر رہا تھا کہ قرآن میں سے کہاں سے کون سی بات ایسی نکالی جائے، کس بات کو ٹوسٹ کر کے پیش کیا جائے تو یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ کلام کوئی بہت مؤثر کلام نہیں ہے اور یہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے. تو اس کا غور و فکر کس کام کے لیے تھا؟ قرآن میں نکتہ چینی کے لیے، قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی عیب تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر مارا جائے. قتلہ کا لفظ جو ہے نا یہاں لفظی معنی میں نہیں ہے کہ قتل کیا جائے، یہ بددعائیہ کلمہ ہے کہ یہ کیسے اندازے کر رہا تھا اور کیسی باتیں بنا رہا تھا اور کس طرح یہ ایکٹ کر رہا تھا اس وقت. قدرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں کوئی بڑی رائے پیش کرنا اور اندازے لگانا اور دوسروں سے ہٹ کے کوئی مختلف بات سامنے لانا. ثم نظر، پھر اس نے غور کیا، پھر دیکھا. ثم عبس، پھر ترشرو ہوا. وبصر، منہ بصورا، منہ بنایا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے غور و فکر اور اس کی بات بنانے کے انداز اور اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے ان تک کو بیان کر رہے ہیں کہ سب کی باتیں مجلس میں سنتا رہا. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی مالدار ہے، قوم کا سردار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، اور لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس سے مشورہ لیں، کیونکہ لوگ اس کو یا عوام الناس اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کی رائے کی بہت قدر کرتے ہیں. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے دربار میں سب کے سامنے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ سب کی باتوں کہتے ہیں نہیں تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو ایک بیکار ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے؟ ایک خاص اسٹائل میں لوگوں کے اوپر حقیر نگاہ ڈالتا ہے بہت فخر کے ساتھ اور لوگوں کی باتوں پہ منہ بسورتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے. عبسہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تیوری چڑھانا، یہ جو دو آنکھوں کے بیچ میں جو ماتھے کی جگہ ہے اس پہ بل ڈالنا. عبسہ و بصر، و بصر کا منہ بسورنا، اردو میں بھی بسورنا کہتے ہیں. یعنی لوگوں کو حقیر سمجھ کے اور ان کو بے وقوف سمجھ کے بہت اکڑ سے اسٹائل کے ساتھ منہ بسور کے غور و فکر کے انداز میں بیٹھ گیا. ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیری. واستکبر، اور غرور کیا. یعنی جس گیدرنگ کو یہ ہیڈ کر رہا تھا یا ان کا سردار جہاں بن کے بیٹھا ہوا تھا ان کو اپنے انداز سے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم بھی ٹھیک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ایسا نہیں. تو اصل چیز کیا تھی؟ استکبر، تکبر. فقال، پھر کیا کہا اتنے غور و فکر کے بعد؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو روایت ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا، وہی سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. یؤثر اثر سے یعنی نقل ہوتا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر قول ایک انسان کا. یہ قرآن اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کلام ہے. جیسے سورۃ النحل میں بھی آتا نا انما یعلمہ بشر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ واقعہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چہرے کے تاثرات اور غور و فکر کا انداز اور اس کی پھر بات اور اس کی پوزیشن اور اس کا مال اور اس کے بیٹے اور اس کی جائیداد اور اس کی سرداری اور ایک ایک چیز جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سارا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ دنیا کا مال انسان کو کس قدر متکبر بنا کے حق سے کتنا دور کرتا ہے. پہچاننے کے باوجود اناد اور پھر غلط بیانی اور اس کو غلط ثابت کرنے کی ہر کوشش. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ کن لوگوں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے. ایسے میں پھر کیا کرنا ہے؟ جن کے پاس اتنا کچھ ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، علم بھی ہو، سرداری بھی ہو، لوگ اس کی بات سنتے بھی ہوں، تو لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں نا کہ اچھا اب یہ کیا کہتے ہیں، جن کی یہ پوزیشن ہے، جن کا یہ مقام ہے، یہ ہمیں کچھ گائیڈ کرے، یہ جو کہیں گے ہم وہی کرنے کو تیار ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں. جدھر کو وہ اشارہ کریں لوگ اسی طرف چل پڑتے ہیں. وہ کسی کو اچھا کہہ دیں تو اس پہ بھی سر ہلا دیتے ہیں اور وہ کسی کو برا کہہ دیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے برا کہہ دیں گے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو یہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والے بظاہر دنیا میں کتنا بھی بڑا مقام رکھتے ہوں لیکن آخرت کا انجام نہ بھولیں. دو کرداروں کو بھی آمنے سامنے رکھا گیا ہے کہ ایک کردار جو ہے اس کا اخلاق کیا ہے اور دوسرا مخالف کردار جو ہے اس کا انداز اور لائف اسٹائل کیا ہے. تو ایک دائی کو
کس انداز میں اللہ کا کام کرنا ہے، کس کو آئیڈیالائز کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. یہ ایک عام انسانی کمزوری ہے نا کہ ایسی شخصیات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں ہم، خواہ وہ کتنے ہی غلط کر رہے ہوں. ان کی باتوں کو، ان کے انداز کو ہم حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اسلام کے خلاف اس قسم کی شخصیات اور انداز اختیار کرنے والوں سے بے حد متاثر ہیں. پھر اس سے کیا ہے؟ اس سے دین کا کام نہیں ہو سکتا. چلیے آگے چلتے ہیں. فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور خاص طور پر قرآن کو یہ کہہ کے کہ ہاں انسانی کلام ہی ہے، یہ کہہ کے کیا کر دیا؟ غیر اہم کر دیا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے. ان هذا الا قول البشر. اور یہ جو پیچھے ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے بہت سخت ہے ایسے منکرین کے لیے، اور اس کی سختی کا ذکر قرآن مجید میں کئی دفعہ گزرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اور سورۃ مزمل میں بھی فکیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا، یہ ہے یوم عسیر. اور سورۃ النمل میں کیا آتا ہے؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. تو یہ جتنے متکبرین ہیں وہ قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ داخرین، جھکے ہوئے، ذلیل ہو کر. اب انجام بتایا جا رہا ہے. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. سأصلیہ سقر، ان قریب، اسلیہ میں داخل کروں گا اس کو، ڈالوں گا اس کو، جھونکوں گا اس کو. سقر جہنم میں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ سقر ہے کیا، یہ جہنم کیا بلا ہے. لا تبقی، نہ باقی چھوڑے، نہ باقی رکھے، ولا تذر، اور نہ چھوڑے. یعنی کوئی چیز اس میں چلی جائے تو اس کو اس کے اصل حال پہ باقی نہ رہنے دے گی. ولا تذر، اور چھوڑے گی بھی نہیں کہ بھاگ جائے انسان کہیں. نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، یعنی جو اس کے اندر ہے اس کو ویسا بھی نہ رہنے دے جیسے وہ ہے، ویسا قبول نہ کرے، اور اگر نکلنا چاہے تو چھوڑے بھی نہ، یعنی برباد کر کے حطمہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے. اور سکنز کا کیا حال ہوگا؟ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لواحۃ للبشر، بگاڑ دینے والی کھال کو. لواح کا لفظ جو ہے یہ لوح سے ہے. لاحہ کہتے ہیں جلد کی سیاہی مائل رنگت کی تبدیلی، خواہ آگ سے ہو یا حرارت سے یا دھوپ سے، پیاس سے، سفر سے، جلد کا سیاہ ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت دھوپ نکلتی ہے اور لوگ دھوپ میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے چہرے رنگ بدل جاتے ہیں نا. اور اسی طرح سفر سے بھی جب انسان لوٹتا ہے تو گرد و غبار سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے. تو دھوپ، سفر اور آگ کے آگے جو کام کرتے ہیں جیسے تنور وغیرہ پہ، تو ان کے چہروں کا بھی رنگ بدل جاتا ہے. پیاس، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی فریشنس ختم کر دیتی ہیں. تو آگ سے جب کسی شخص کے چہرے کی رنگت بدلے یا جسم کی حالت بدلے یا سکن خراب ہو تو اس کے لیے لفظ آ رہا ہے لواح، فعال کے وزن پر. لواحتن، بالکل سکن کو بدل کے رکھ دے گی. اور بشر کا لفظ انسان کے لیے آتا ہے لیکن بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے کھال کی اوپر کی سطح، سکن. کیونکہ انسان کو بشر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی سکن جو ہے وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے. کسی کے بال ہوتے ہیں، کسی کے پر ہوتے ہیں، کسی کا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سکن ہوتی. تو آگ کا پہلا جھونکا کھال کو سکیڑ دے گا، جلا دے گا اور اس کو ختم کر کے رکھ دے گا. پھر اور جلد آ جائے گی، جیسے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ. پھر وہ جل جائے گی تو وہ اترے گی، تو اور آئے گی تو اتار دی جائے گی. یعنی بار بار کھال تبدیل ہوتی رہے گی، کیونکہ کھال ہی دراصل جلنے کا مقام ہے یا محسوس ہونے کا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.